دوستوں، میں مہرین ہوں. آپ سب کیسے ہیں؟ پیارے ساتھیوں، اتنے دنوں بعد ہماری ملاقات ہو رہی ہے. آج میں آپ کو اپنی کورس بک میں سے چھوٹی لیکن اچھی کہانی سناؤں گی. کہانی کا عنوان ہے جامو دھوبی. جامو دھوبی لوگوں کے کپڑے دھوتا ہے. اس کے پاس ایک گدھا ہے. اپنے گدھے سے جامو بہت کام لیتا ہے مگر اس کا خیال نہیں رکھتا ہے. کسی دن اسے گھاس دینا بھول جاتا ہے تو کبھی پانی ڈالنا بھول جاتا ہے اور بیچارے گدھے کا بھوک پیاس سے برا حال ہو جاتا ہے. گرمی میں وہ گدھے کو دھوپ سے بچانے کی کوشش بھی نہیں کرتا ہے. جامو روز صبح صبح گدھا گاڑی پر بیٹھ کر لوگوں کے دھلے ہوئے کپڑے دینے اور میلے کپڑے لینے ان کے گھر چل دیتا ہے. میلے کپڑوں کو وہ نہر پر لے جا کر دھوتا اور دھونے کے بعد نہر کے کنارے گھاس پر پھیلا دیتا ہے. جب کپڑے سوکھ جاتے ہیں وہ انہیں گدھا گاڑی پر لاد کر گھر لے جاتا ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ مل کر کپڑوں پر استری کر کے لوگوں کو دے آتا ہے. اس کام کے اسے اچھے خاصے پیسے ملتے ہیں جن سے وہ اپنے گھر والوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں اور کپڑے وغیرہ خریدتا ہے. ایک دن روزانہ کی طرح جامو لوگوں کے دھلے کپڑے دیتا اور میلے کپڑے لیتا نہر پر پہنچا. گرمی بہت زیادہ تھی اور گدھے کی طبیعت بھی خراب تھی. نہر تک آتے آتے وہ بالکل ہی نڈھال ہو گیا. پاؤں کانپنے لگے اور آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. لیکن لاپرواہ جامو نے اس پر کوئی دھیان نہیں دیا اور اسے ایک طرف باندھ کر نہر پر کپڑے دھونے بیٹھ گیا. کپڑے دھو کر گھاس پر پھیلانے کے بعد اس نے گھر سے لایا ہوا کھانا کھایا اور ہری ہری گھاس پر لمبی تان کر سو گیا. گدھا بیچارہ دھوپ میں کھڑا تھا. آہستہ آہستہ دھوپ تیز ہوتی گئی اور گدھے کی طبیعت بھی بگڑتی چلی گئی یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا. شام ہوئی تو جامو نیند سے جاگا اور گدھے کو بے ہوش پڑا دیکھ کر گھبرا گیا. وہ کبھی گدھے کے منہ پر پانی ڈالتا تو کبھی اسے ہلاتا جھلاتا. آخر کار گدھے کو ہوش آ گیا. رات کو جامو ڈاکٹر کے پاس جا کر گدھے کے لیے دوائی لے آیا اور دل لگا کر اس کی دیکھ بھال کرنے لگا. تھوڑے ہی دن میں گدھا بالکل صحت مند ہو گیا. اب جامو دھوبی اپنے گدھے کا بہت خیال رکھتا ہے. وہ جانتا ہے کہ گدھے کے بغیر اپنا کوئی کام نہیں کر سکتا ہے. پیارے ساتھیوں، آپ کو کیسی لگی یہ کہانی؟ مہرین اور آمنہ، آپ کو کیسی لگی یہ کہانی؟ اچھی لگی. آپ کو اس کہانی سے کیا سبق ملا؟ ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملا کہ ہم نے اپنے جانوروں کا خیال رکھنا چاہیے. ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملا کہ ہمیں جو بھی جانور ہمارے پاس ہو اس کا خیال رکھنا چاہیے.